بڑی خبر آپ کو دیں گے۔ اس وقت ملک بھر میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ سرگودا، میاں دیر بالا اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ مانسہرہ، بٹگرام، کوہستان میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ خوشاب شہر اور گرد و نواح میں بھی یہ جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ ملک کے مختلف شہروں میں بتایا جاتا ہے کہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے اور یہ جھٹکے اسلام آباد، پشاور، لاہور میں بھی محسوس کیے گئے ہیں۔ لوئر دیر، کوہاٹ، شب قدر، سرگودا، میاں والی، دیر بالا، لاہور، پشاور، اسلام آباد، تمام کے تمام شہر اس وقت جو ہے متاثر ہوئے ہیں۔ یہ جو خیبر پختونخوا اور پنجاب کی جو پٹی ہے وہ زلزلے کے جھٹکوں سے متاثر ہوئی ہے۔ خوشاب شہر اور گرد و نواح میں بھی یہ جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ آپ کو بڑی خبر دے رہے ہیں، اسلام آباد، پشاور، سوات، دیر بالا، پشاور، کوہاٹ، تمام کے تمام شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ غلام مصطفیٰ جنجوعہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے۔ غلام مصطفیٰ جنجوعہ، بتائیے گا کیا معلوم ہو سکا ہے اب تک؟ جی شعیب، اسلام آباد سمیت ملک کے بیشتر شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ اسلام آباد کے ساتھ ساتھ پشاور، ایبٹ آباد، شب قدر، کوہاٹ، لوئر دیر اور اس کے علاوہ سرگودا، میاں والی، دیر بالا میں بھی جو ہے وہ جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ تاہم ابھی ریکٹر سکیل پر اس کی شدت کتنی تھی اس کا معلوم نہیں ہو سکا۔ اور اسلام آباد کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ جتنی بھی بلند و بالا عمارتیں ہیں ان میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ کلمہ طیبہ کا ویٹ کرتے ہوئے جو ہیں وہ ان عمارتوں سے باہر نکل آئے ہیں۔ اور یہ زلزلے کے دورانیہ جو ہے وہ کافی زیادہ تھا اور کئی سیکنڈ تک یہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اور اس کی شدت بھی زیادہ تھی۔ آہستہ آہستہ زلزلہ جو ہے وہ تیز ہوتا گیا اور اس کے بعد کافی دیر تک اس کے جھٹکے جو ہے وہ محسوس کیے گئے ہیں۔ اچھا، غلام مصطفیٰ جنجوعہ آپ بتا رہے ہیں کافی دیر تک زلزلے کے جھٹکے محسوس کر گئے۔ کسی حادثے کی حوالے سے کوئی اطلاع تو موصول نہیں ہوئی؟ کوئی نقصان تو نہیں ہوا؟ جی شعیب، ابھی تک کسی بھی حادثے کی جو ہے وہ اطلاع محصول نہیں ہوئی اور نہ ہی کسی جو پولیس کی کنٹرول ہے وہاں پر کوئی اس قسم کی کال آئی ہے۔ اور ابھی بھی جو ہے وہ میڈیا میں بھی جو رپورٹ کیا جا رہا ہے وہ صرف اتنا رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ ملک کے بیشتر علاقوں میں جو ہیں وہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ تاہم اس کی شدت بہت زیادہ تھی۔ ممکن ہے کہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی نقصان ہوا ہو، لیکن خدا کرے کہ ایسا نہ ہو، ملک میں استحکام رہے اور کوئی بھی کسی قسم کا نقصان نہ ہوا ہو۔ تاہم ابھی تک کسی بھی قسم کا جو جانی یا مالی نقصان جو ہے وہ رپورٹ نہیں کیا گیا۔ اچھا، غلام مصطفیٰ جنجوعہ یہ بھی بتا دیجئے گا، محکمہ موسمیات کے حوالے سے کچھ اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ مرکز کے حوالے سے جیسے آپ نے بتایا ابھی تک تو کنفرم نہیں ہوا، لیکن کون کون سے وہ ایریاز ہیں جو افیکٹ ہوئے ہیں؟ جی دیکھیں، اگر افیکشن کی بات کریں تو میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام آباد سمیت ملک کے بیشتر شہر ہیں جن میں سوات ہے، مالاکنڈ ہے، اس کے علاوہ دیر بالا ہے، لوئر دیر ہے، جو پہاڑی علاقے ہیں یہاں پر بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ اور اسی طرح جو میدانی علاقے ہیں جن میں نارووال ہے، میاں والی، سرگودا، گجرات، اس کے علاوہ جیلم اور اسلام آباد۔ ہمارے ساتھ موجود رہی ہے غلام مصطفیٰ جنجوعہ، اس وقت رفیع اللہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ رفیع اللہ، سوات سے بتائیے گا کیا اطلاعات موصول ہوئی ہیں ان جھٹکوں کے حوالے سے؟ جی بالکل، یہ سوات، منگورہ شہر، سعید شریف اور گرد و نواح میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کی گئی، جس کی وجہ سے یہاں پر جو دری دیواریں وہ ہل گئی اور لوگوں کی چیخ و پکار کی آوازیں بھی ہمیں سنائی دی اور لوگ گھروں اور عمارتوں سے باہر نکل کر خوف کے عالم میں اللہ کو یاد کرتے رہے۔ زلزلے کی وجہ سے آس پاس کے جتنے بھی لوگ ہیں اس میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا ہے اور ابھی تک زلزلہ پیما مرکز اس پر جو ہے ریکٹر اسکیل پر اس کی شدت معلوم کری ہے۔ ہم ابھی تک کا ابتدائی معلومات کے مطابق زلزلے کی وجہ سے کسی قسم کی جانی و مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ جی اچھا رفیع اللہ، بتائیے گا انتہائی سرد موسم ہے، سیاحوں کی بڑی تعداد بھی ان علاقوں میں آتی ہے، کچھ اطلاعات موصول ہوئی ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل، سوات میں جو چونکہ موسم سرما میں لوگ برفباری دیکھنے کے لیے مختلف سیاحتی مقامات آلام، بحرین، گبین جبہ اور ملم جبہ کا رخ کرتے ہیں۔ بڑی تعداد میں سیاح اس وقت بھی مختلف سیاحتی مقامات میں موجود ہے، تاہم ابھی تک وہاں سے کوئی ایسی ناخوشگوار خبر کی اطلاع نہیں ملی۔ تاہم میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج یہ دوسری مرتبہ ہے کہ سوات میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ اس سے قبل جو ہے نا رات کے ٹائم پر 2 بجے کے قریب ابھی زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے تھے، جس کی وجہ سے بھی لوگوں میں کافی خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ جی شعیب۔
اچھا، آپ بتا رہے ہیں کہ تیسری مرتبہ آج جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، کون کون سے زیادہ علاقے ہیں جہاں پر زلزلے کے جھٹکے زور سے محسوس کیے گئے؟ متاثرہ علاقے کون کون سے ہیں؟ جی بالکل، یہ جتنے بھی سوات کے پہاڑی اور میدانی علاقے ہیں، سید شریف، منگورہ، بریکوٹ، مٹا، کبل، خواجہ خیلہ، اور جو سیاحتی مقامات ہیں بحرین، مدین، ملم جبہ میں زلزلے کے جو جھٹکے ہیں آج جو دوسری مرتبہ محسوس کیے گئے ہیں، اور جس کی وجہ سے یہاں پر جو درو دیواریں وہ ہل گئے اور لوگوں میں کافی خوف و ہراس بھی پایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے رفیع اللہ، ہمارے ساتھ موجود رہی، اپنے ناظرین کو اس بڑی خبر کے حوالے سے آگاہ کریں گے۔ اس وقت ملک کے بیشتر علاقے ایسے ہیں، بالخصوص اس پٹی پہ جہاں پر خیبر پختونخوا اور پنجاب پایا جاتا ہے، وہاں پر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ آپ کو شہروں کو بتا سکتے ہیں کہ ڈی آئی خان، ہنگو، دیامیر، پارا چنار، سوات اور اس سے ملقہ پشاور، لاہور، اسلام آباد میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ایبٹ آباد، اپر لوہردی، کوہاٹ، کرم، مانسیرا، بٹگرام اور کوہستان میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ اسی بارے میں جانیں گے ایبٹ آباد سے، رمیز راجہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رمیز راجہ، آپ بتائیے گا ایبٹ آباد میں کیا صورتحال ہے؟ جی دیکھیں جی، اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے تھے، جس کے بعد لوگوں میں خوف پھیل چکا تھا اور لوگوں نے کلمہ طیبہ کی ورد کرتے ہوئے دفتروں اور گھروں سے باہر نکلے، اور اب تک جو ہے ابھی تک کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اسی طرح ریسکیو 112 کے جو ارکان ہیں وہ ان کے مطابق جو ہے ابھی تک جو ہے ایک مکان گرنے کی اطلاعات مل رہی ہیں، لیکن ابھی تک جو جانی نقصان ہے وہ ابھی تک موصول نہیں ہوا۔ جی اچھا رمیز، بتائیے گا، اب سے قبل ہم نے سوات سے اپنے نمائندے رفیع اللہ سے بھی پوچھا تھا، یہ موسم ایسا ہوتا ہے کہ جس میں بڑی تعداد میں سیاح ان علاقوں کا رخ کرتے ہیں، وہاں پر کچھ اطلاعات موصول ہوئی ہیں آپ کو؟ جی اسی طرح جو سیاحتی مقامات ہیں ابتاباد اور یہاں پر گلیات اور ڈونگا گلی اور دیگر جو سیاحتی مقامات ہیں وہاں پر ابھی تک کوئی جانی نقصان موصول نہیں ہوا۔ جی رمیز راجہ ہمارے ساتھ موجود رہی ہے۔ اب تک جو اطلاعات موصول ہوئی ہیں اس کے مطابق ریکٹر اسکیل پر 6 شدت بتائی جاتی ہے، جبکہ جو زلزلہ پیما مرکز ہے اس کے مطابق 213 کلومیٹر اس کی گہرائی ہے، اور زلزلے کی شدت کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ زلزلے کی شدت 6 ریکارڈ کی گئی ہے۔ زلزلے کا مرکز ہندو کش، افغانستان بتایا جاتا ہے، 213 کلومیٹر گہرائی اس کی بتائی جاتی ہے، جبکہ افغانستان کا علاقہ ہے وہاں پر اس کی گہرائی بتائی جاتی ہے۔ زلزلے کی شدت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ 6 ریکارڈ کی گئی ہے۔ زلزلے کا مرکز ہندو کش، افغانستان بتایا جاتا ہے، جبکہ اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں اس وقت پنجاب اور خیبر پختونخوا کے بڑے علاقے اس وقت جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں زلزلے کے جھٹکوں سے۔ جو شدت محسوس کی گئی ہے وہ بتایا جاتا ہے، جو ریکارڈ کی گئی 6.0 6.0 کی شدت کے زلزلے تھے جو اس وقت پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں شہروں کے اندر محسوس کیے گئے ہیں۔ بڑی تعداد میں آپ کو بتا رہے ہیں شدت 6.0 ریکارڈ کی گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ اس کی جو گہرائی ہے وہ 213 کلومیٹر بتائی جاتی ہے زیر زمین، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا جو مرکز ہے وہ ہندو کش، افغانستان بتایا جاتا ہے۔ رفیع اللہ، آپ بتائیے گا، کافی دیر ہو چکی ہے، زلزلے کے جھٹکے کافی سیکنڈ تک جو ہے محسوس کیے گئے ہیں، کوئی اطلاع موصول ہوئی؟ خدا نہ کرے کوئی حادثہ تو پیش نہیں آیا؟ جی بالکل، آپ سے چند لمحے قبل جو ہے زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے، جس کی وجہ سے جو درو دیواریں وہ ہل گئی، اور بچوں کی خصوصاً جو چیخ و پکار کی آوازیں ہمیں گھروں سے اور سنائی دی، اور لوگ کافی خوف کے عالم میں گھروں اور عمارتوں سے باہر نکل کر اللہ کو یاد کرتے رہے۔ ابھی تک ابتدائی اطلاعات جو ہمیں موصول ہے اس میں کسی قسم کی کوئی ناخوشگوار واقعہ جو ہے اس کی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے، کوئی جانی و مالی اطلاع نہیں ملے۔ تاہم جو سیاحوں کے حوالے سے آپ نے خصوصاً بات کی، تو سیاح جو زیادہ تر علاقے ہیں کالام، بحرین، ملم جبہ میں، وہ چونکہ 5 اسٹار اور 3 اسٹار ہوٹل میں وہ ہوتے ہیں، اور وہاں پر زلزلوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر جو نقصان ہوا ہے تو کچے جو مکانات ہیں ان کو زیادہ تر نقصان ہوا ہے، لیکن ابھی تک کسی قسم کی جانی مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملے، اور سیاح جو ہے مختلف سیاحت و مقامات میں وہ فی الحال جو ہے وہ محفوظ ہے، ان کے بارے میں کوئی ایسی ناخوشگوار واقعہ جو ہے ابھی تک رپورٹ نہیں ہوا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ زلزلے کی جو شدت ہے ابھی جو محسوس کی گئی اس کی حوالے سے زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 6.0 ریکارڈ کی گئی، جبکہ اس کی زیر زمین گہرائی جو تھی وہ 213 کلومیٹر بتائی گئی، جبکہ اس کا مرکز جو تھا وہ افغانستان تاجکستان جو بارڈر ہے وہ بتایا گیا ہے۔ اس سے قبل بھی جیسا کہ میں نے آپ سے تھوڑی دیر قبل
بھی بتایا کہ سوات میں گزشتہ جو آج رات جو ہے 1:50 پر 4.8 شدت کا زلزلہ جو تھا وہ اس سے قبل بھی محسوس کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے بھی لوگوں میں کافی خوف و ہراس جو ہے ٹھیک ہے، پایا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود رہیے، اگر رفیع اللہ ہمارے ساتھ موجود رہیے، رمیز راجہ کا رخ کریں۔ رمیز راجہ بتائیے گا قریب کے ایبٹ آباد کے قریب کے اور کون کون سے علاقے ہیں جو زلزلے سے متاثر ہوئے ہیں، کیا اطلاعات ہیں؟ رمیز راجہ آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا۔ سوات سے ہی بتائیے گا رفیع اللہ، مزید کون کون سے علاقے بتائے جاتے ہیں جو سوات کے قریب ہیں، جو متاثرہ علاقوں میں جن کا شمار ہوتا ہے؟ کہ ملاکنڈ ڈویژن کی اگر خصوصاً بات کی جائے، ملاکنڈ ڈویژن میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، جس میں ضلع شانگلہ، بنیر، دیر اپر، دیر لوئر، چترال اور جتنے بھی مضافاتی علاقے ہیں، سیاحتی مقامات ہیں، ان میں بھی زلزلے کے جھٹکے جو ہے وہ محسوس کیے گئے ہیں اور لوگوں میں کافی خوف و ہراس جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ سوات میں خصوصاً جو یہ موسم سرما میں زلزلے کے جھٹکے رفیع اللہ ہمارے ساتھ موجود رہیے۔ اس وقت جو ہے راولپنڈی کا احوال جانیں گے، غلام مصطفیٰ بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ غلام مصطفیٰ بھٹی، جو اطلاعات موصول ہوئی ہیں 6.0 کا زلزلہ آیا ہے، کیا اطلاعات ہیں؟ اب تک کیا ہوا ہے؟ جی بالکل شعیب، دیکھا گیا کہ ملک کے مختلف شہروں میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے، جبکہ جڑواں شہروں میں بھی زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ جبکہ زلزلے کے جھٹکے جس وقت محسوس کیے گئے تو تمام اونچی عمارات سے جن سے شہری باہر نکلے اور کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہے، جبکہ کوئی بما مرکز کے مطابق ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت جو ہے وہ 6.0 بتائی گئی ہے، جبکہ ریکٹر اسکیل کی جو گہرائی ہے وہ 213 ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ زلزلے کا مرکز جو ہے وہ ہندو کش ریجن افغانستان بتایا جا رہا ہے۔ جبکہ اگر دیکھا جائے تو راولپنڈی میں تاحال ابھی کسی قسم کا کوئی جانی یا کوئی مالی نقصان کی اطلاعات نہیں ہے۔ تاحال جب زلزلہ آیا تو اس وقت شہری جو سے ہیں وہ اپنے کاموں میں مصروف تھے اور زلزلے کے جھٹکے محسوس کرتے ہی وہ تمام تر بلڈنگ سے باہر نکل آئے اور کلمہ طیبہ کا ورد کرنے لگے۔ جی اللہ کرے کہ کوئی حادثہ پیش نہ آئے، کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جس کی وجہ سے نقصان ہو۔ غلام مصطفیٰ بھٹی یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے جیسے بتایا اسلام آباد اور پنڈی کے حوالے سے قرب و جوار کے وہ کون کون سے شہر ہیں جو زلزلے سے متاثر ہوئے ہیں؟ جی راولپنڈی کے گرد و نواح میں اگر دیکھا جائے راولپنڈی شہر ہے، اس کے علاوہ اسلام آباد ہے، اور اگر دیکھا جائے چکوال، روات اور کلر سیدہ اور جو اس ریجن کے اندر ہیں تمام تر شہروں میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ اسی طرح ایبٹ آباد اور گرد و نواح میں بھی دیکھا گیا کہ شدید زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، جبکہ تلا گانگ، دیربال، پشاور، لاہور میں بھی دیکھا گیا کہ زلزلے کے شدید جھٹکے وہ محسوس کیے گئے۔ اسی طرح دیکھا جا رہا ہے جو راولپنڈی اور اس کے گرد و نواح پنجاب میں جو سے دیکھا جا رہا ہے کہ زلزلے کے شدید جھٹکے جو سے وہ محسوس کیے گئے۔ جی صحیح، ہمارے ساتھ موجود رہیے غلام مصطفیٰ بھٹی۔ مظفر آباد سے ندیم شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ندیم شاہ بتائیے گا، مظفر آباد اور اس کے گرد و نواح میں بھی اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، کچھ اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس تو بتائیے۔ جی مظفر آباد اور اس کے جو علاقے ہیں ان میں کچھ دو جھٹکے ہوئے ہیں۔ شدت اس قدر تھی کہ لوگ گھروں سے باہر کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے نکل آئے، اور جو سرکاری دفاتر اور جو دیگر پبلک وہاں پر بھی نکل آئے۔ اور اس وقت جو لوگ ہیں ان کے یہ تاثرات ہیں کہ شدید خوف و ہراس ہے۔ مظفر آباد پہلے بھی 2005 میں ایک شدید ترین قیامت خیز زلزلے کا شکار ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں۔ تاہم ابھی زلزلے کے جو جھٹکے ہوئے تھے اس کے بعد تھم چکا ہے، لیکن لوگوں میں بھی وہی خوف و ہراس پایا جاتا ہے، اور جو ماضی کی پرچھائیں یا ماضی کی یادیں ہیں تلخ تو وہ لوگوں کے ساتھ ایسے لوگ مظفر آباد اور اس کے گرد و نواح میں ڈرے ہوئے ہیں۔ یاد ہیں، یہ بتائیے گا ندیم کے جو متاثرہ علاقے ہیں اس کے قرب و جوار کے اندر وہاں پر بھی زلزلے کی اطلاعات ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتائیے گا کہ جیسے ہمارے نمائندے رفیع اللہ کا کہنا تھا کہ 2 سے 3 دفعہ یہ جھٹکے محسوس کیے گئے مختلف اوقات میں، تو مظفر آباد میں بھی ایسی کچھ تھا؟ جی مظفر آباد میں بھی ایسے ہی کچھ تھا، 2 زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے ہیں۔ ابھی تک جو ہمارا ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے اس میں جو پراپر الرٹ ہے وہ جاری نہیں کیا کہ کتنے شدت کا زلزلہ تھا، تاہم جو محسوس کیا گیا وہ 2 جھٹکے اتنی شدید نوعیت کے تھے کہ وہ فوراً باہر نکل آئے۔ اور اس کے بعد جو ابھی تک مظفر آباد کے گرد و نواح کے علاقے ہیں ان میں سے بھی یہ اطلاعات موصول ہو رہی تھی، جیسے وادی نیلم ہے، وادی لیپا ہے، وادی جہلم ہے،
وہاں سے بھی یہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ زلزلے کے ہلکے جھٹکے وہاں پر بھی ہوئے ہیں اور وہاں پر بھی تقریباً ٹھیک برابر ہی ہے. بالکل آپ نے بتایا جیسے کہ اس وقت خیبر پختونخوا اور پنجاب کے وہ بیشتر شہر ایسے ہیں جو زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. زلزلے کا مرکز ہندو کش افغانستان بتایا جاتا ہے. 213 کلومیٹر گہرائی بتائی جاتی ہے جبکہ 6.0 ریکارڈ کی گئی ہے شدت. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے مظفر آباد سے ندیم شاہ، آغا رفیع اللہ ہمارے ساتھ سوات سے موجود تھے، ایبٹ آباد سے رمیز رجا، راولپنڈی سے غلام مصطفیٰ بھٹی اور اسلام آباد سے غلام مصطفیٰ جنجوعہ ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ سب حضرات کا بہت شکریہ.